اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے رسالت مآب، مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں کروں تاکہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے نیکی کرو اور کسی کے مال و متاع پہ نظر مت جماؤ اور طمع اور لالچ نکال دو، تم ہر دل عزیز ہو جاؤ گے۔ یقیناً ہر بندہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی اسلحہ رکھتا ہے، ویپن رکھتا ہے۔ ایسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، رونا اس کا ویپن ہوتا ہے، وہی اس کا اسلحہ ہوتا ہے۔ وہ ہر بات رو رو کے ماں سے منوا لیتا ہے۔ اسی طرح میرا یہ خیال ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ محبت انسان کے پاس وہ ہتھیار ہے کہ بڑی سے بڑی جنگ فتح کر سکتا ہے، اور بڑی سے بڑی جنگ اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ محبت ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس سے خدائے وحدہ لا شریک بزرگ و برتر کہ بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ڈیوٹی سمجھ کے، کام سمجھ کے ایک کام کو سر انجام دینا اور محبت سمجھ کے اس کام کو کرنے میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا یسٹرڈے ٹاپک تھا وہ تھا تصحیر تصویر، لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تصویر سے تصحیر تک۔ تو اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے۔ جو بھی قبلہ شاہ صاحب سے آ کے بات کرنا چاہتا ہے، اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور جو حضرات لائیو بات نہ کر سکتے ہوں، کچھ ویسے بھی پرائیویٹلی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں، کال مل نہیں پاتی کیونکہ کالیں بزی ہو جاتی ہیں، پھر ہم نے ٹاپک اپنے لے کر چلنا ہوتا ہے اور کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر کال نہ کر پائیں یا کچھ ایسے ایشوز بھی دماغ میں ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لائیو ڈسکس نہیں کیے جا سکتے، نہیں ہو سکتے، یا ہمارے لیے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں کہ ہم کھل کے کچھ موضوعات پہ بات نہیں کر سکتے، تو ان سب وجوہات کی بنا پر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر دیے گئے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو کل 2 بجے کے بعد اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ان نمبرز پہ قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کیجیے گا اور آپ کی بات ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی مکمل طریقے سے رہنمائی اور آگاہی کی جائے گی۔ اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ شاہ صاحب۔ ناظرین محترم، میں ایک ساتھ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پروگرام ہمارا مس کر دے تو صوفی گارڈن چینل یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کے دماغ میں یا آپ کی سوچ میں کوئی ایسا سوال روحانیت اور تصوف کے حوالے سے آ رہا ہے تو ہم تک آپ فیس بک کے تھرو سے، اور آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ویب سائٹ کا نام بھی ہے، اور فون کے تھرو آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم ان سوالوں کو قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں رکھ کے آپ کو جواب بھیجے جائیں شاہ صاحب کے تھرو، تاکہ بہت سارے لوگوں کا اس ذریعے سے فائدہ حاصل ہو سکے اور بہت سارے لوگ مستفید ہو سکیں۔ شاہ صاحب، کل ہمارا یہ ٹاپک وہ ہیں جو نہ کبھی سنے لوگوں نے، اور نہ کبھی کسی کے نہ کانوں سے گزرے، نہ کسی کی آنکھوں نے، بہت کم یہ باتیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سینہ بسینہ جو میں لفظ یوز کرتا ہوں وہ باتیں۔ تصحیر کا لفظ کل میں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ جیسے اس کو موڑنا، دل پلٹنا، یہ کام۔ تصویر سے تصحیر تک، ابھی ہم سفر پہ آگے ہیں۔ پہلے جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ، وہ کھڑا ہو کے نظارہ کر رہا ہوتا ہے، پر جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کے رائٹ لیفٹ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کا وہ نظارہ کرتا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ادھر گزر رہی ہیں، کوئی ادھر گزر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے سفر میں آسانی پیدا کر رہی ہیں۔ جو اب ہم سفر کی طرف نکل چلے ہیں کہ تصویر سے تصحیر تک، اگر تصویر سے تصحیر کا کام ہو جاتا ہے، ایسا اگر ہو جاتا ہے، ایسا عمل ہو جاتا ہے، ایسی بات ہو جاتی ہے، ایسا ہیپن ہو جاتا ہے، تو اس کے پھر کیا کر سکتا ہے بندہ، یا اس کو سمجھ کیسا سکتا ہے، یا اس کا
سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، یا بتانے کا یا پوچھنے کا کہ لوگوں کو کیسے سمپٹم سمجھ آئیں؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ سمجھا جائے کہ تسخیر جو ہے بیسیکلی دل پلٹنے کا کام ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ تصویر کے اوپر تسخیر جو ہے بہت پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ تصویر جو ہے وہ بولتی ہے، اس کی اپنی زبان ہے ایک تصویر کی. جب آپ شادی کے لیے رشتے کی بات کرتے ہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ، پہلے نام بہت کم پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں تصویر بھیج دو لڑکی کی یا لڑکے کی، دونوں میں سے جو بھی پارٹی ہے. یعنی کہ تصویر کے اوپر زیادہ زور ہے، نام کے اوپر زور نہیں ہے. بالکل، نام بھلے وہ کیا کہتے ہیں اس کا کچھ بھی ہو، ڈزنٹ ریلی میٹر، تصویر کے اوپر زیادہ. اس کا مطلب یہ کہ تصویر جو ہے آپ کی نمائندگی آپ کی غیر موجودگی میں کیا چیز کرتی ہے؟ آپ کی تصویر چہرہ ہے، چہرہ ہے بیسیکلی، وہ نمائندگی کرتی ہے. یعنی کہ امپورٹنس تصویر کو دی جاتی ہے، جبکہ علم الاعداد کی وجہ سے، نیومرولوجی کی وجہ سے اب نام کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں. اچھا، اب اگر تسخیر ہو گئی ہے تصویر کے اوپر، کسی عامل نے کر دی ہے، کوئی عامل ہے یا کامل ہے یا جو بھی پیر، جو بھی whoever has done it، وہ ہو گئی ہے. اب اس کا حل، ایک تو اس کے کئی پہلو ہیں، پہلی چیز تو حل ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. دوسرے یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو روکا کیسے جائے، کیونکہ حل کرنے سے پہلے تو روکا جا سکتا ہے نا. پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ بیماری کو روکتا ہے، پھر حل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. زخم کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو پھیلنے سے روکا جاتا ہے، وہ پھیلنے سے روکتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ علاج ہو کے زخم بھر جائے. یہی ہے نا طریقہ. اسی طرح روحانیت میں بھی، اسپریچولزم میں، تصوف میں، جو بھی کہہ لو اس کو، وہ چیز یہ ہے کہ پہلے تو اس کا حل دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تسخیر جو ہے خود جو ہے وہ کئی پہلو سے کی جاتی ہے، یعنی کہ نیچے سے، درمیان سے، اور اوپر، جسے انصری کہتے ہیں، انصری چال جو ہوتی ہے. انصری چال جو ہے یہ سب سے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آتش سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. آگ کہاں جاتی ہے؟ اوپر. جب آپ آگ لگاؤ زمین میں نہیں جاتی، سائڈ پہ نہیں جاتی، اوپر جاتی ہے، جب ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ہر چیز اوپر کی طرف جاتی ہے، ہوا بھی ہو پھر بھی اوپر ہی جانا ہے، تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، جاتی ہے اوپر ہے، دھواں بھی اوپر جاتا ہے. انصری سب سے اول ترین چال ہے، بھلے وہ کس میں ہو. میں ویسے بھی بتا دوں، نقش میں، تویزات میں، یا یہ کہ پڑھائی میں جو ہے عنصر کی چیز، اوپر کی چیز سب سے کامیاب ہے. اچھا، اب تسخیر جب ہو رہی ہے یا کی گئی ہے، پہلے تو عامل یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے عالم اسفل کی چیز ہے یا عالم علوی کی چیز ہے. یعنی کہ دو ہی فارمیشنز ہو گئی نا، یا تو ادھر کی یا ادھر کی. یعنی کہ ہمارے عالم کی، یعنی کہ صاف ستھرا، اور باقی یہ کہ گندے عالم کی، جس کو عالم اسفل کہا جاتا ہے، یا اور بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کہتے نہیں ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کس طرف سے ہوئی بھی ہے. دنیاوی اس کے جو پہلو ہیں، ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تصویر غائب ہو جانا. لوگ بہت سارے کہتے بھی ہیں مجھے کہ تصویریں غائب ہو جاتی ہیں گھر سے، ٹھیک ہے نا، یا فلانا آیا وہ موبائل پہ بچوں کی تصویر اتار کے چلا گیا. لازمی نہیں ہے ہر آدمی اس چکر میں ہو، مگر جو ہیں، دیکھیں کچھ ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی کو وہم ہوتا ہے. جب کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. اس پین کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے آدمی کو؟ لکھنے کے لیے. یہ لکھنے کے لیے. اچھا، اس پین سے یہ تو نہیں ہے نا کہ لڑائی کا خیال آتا ہے، نہ جنگ کا خیال آتا ہے. کیوں؟ اس کا جو کام ہے یہ وہی کرے گا نا. اسی طرح کوئی چیز ہوتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے، خود بخود نہیں آتا وہم، کہ آسمان سے نازل ہوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک اندر کی کیفیت ہے. اور یہ اندر کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب تسخیر کا کام ہوا ہوا ہوتا ہے، کوئی عامل کا کام ہوا ہوا ہوتا ہے، تو جو لوگوں کے دل ہے نا، کیوں؟ کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے تھوڑی بہت عبادت اور ریاضت کرتا ہی ہے، فرض عبادات کے علاوہ بھی کرتا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، استغفار بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں فرض سے ہٹ کے ہیں نا، ساری چیزیں بعد میں، یعنی کہ الگ سے کر رہا ہوتا ہے آدمی. کچھ چیزیں جو کچھ لوگ اسماء اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم. اگر آپ بزرگ عورتیں، مرد دیکھیں. اگر میں ادھر یہ کہوں کہ جیسے نیک اعمال جیسے کر رہے ہیں، 5 وقت کا بندہ نمازی ہے، میں پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں، تو ایک دم سے میرا جو ہے تھوڑا سا جی نہیں کر رہا ابھی نماز پڑھنے کو، میری تھوڑی سی اس میں نا وہ بات نہیں رہی، نماز پڑھنے باقاعدگی نہیں رہی، وہ پابندی نہیں رہی. تو اس میں کیا تسخیر کا کام نظر آتا ہے یا کچھ؟ تسخیر کا عمل کر دیتے ہیں کہ آدمی دور ہو جاتا ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس، آپ کے ساتھ کوئی ناپاک چیز چپک گئی ہے، ناپاکی آپ کے شلوار پہ سمجھ لیں چھیٹ آ گئی کسی چیز کی ناپاکی کی، آدمی کیا کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کپڑے نہ بدل لے یا پاک کرے اس کو کسی طریقے سے. اسی طرح جب اندر کوئی چیز آپ کے ناپاکی چلی گئی ہے روح کے ساتھ، کیونکہ روح کے ساتھ آپ کی باڈی جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، از ڈیزائنڈ فار اونلی ون تھنگ، دیٹ از ون روح. ایک ہی اسپرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے وہ. جب اس کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی ہے، یا کوئی اور چیز بھیج دی گئی ہے، یا کوئی اور چیز اس کو ڈیمیج کر رہی ہے آپ کی روح کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ان چیزوں سے، عبادات سے دل چاہتا ہے دور بھاگنے کو.
غلط کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ گناہ بھی تو روحوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہاں کچھ وہ تو آپ کے اپنے گناہ ہیں، مگر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو عبادات سے دور بھاگ جائیں، یہ نہیں ہوتا. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کو حساب کتاب دینا ہے اس کا. تو یہ کہ آپ کے یقین میں فرق ہوتا ہے. مگر ویسے جو ہے ایک نارمل آدمی اگر وہ کر رہا ہے سب چیزیں اور اس کا دل ہٹ رہا ہے، یہ بھی تسخیر کا کام ہوا ہوتا ہے. پھر جو ہے ہر کام میں جو میں نے رکاوٹ اور بندش پہ ایک پروگرام کیا، اگر چلے جائیں یوٹیوب پہ، اس کے اندر میں نے ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ رکاوٹ اور بندش میں کیا فرق ہے. اس کے اندر اگر وہ دو کیفیات ہیں کس حد تک ہیں، وہ بھی شادی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انفارچونیٹ 4 شادی کرتے ہیں پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے، نہیں رہ پاتی. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی تسخیر کا کام ہوا ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ 95% تصویروں پہ کی جاتی ہیں. یہ تسخیر جو ہے، تسخیر کیا روحانی بندہ جیسے ہے، اگر اس کے پاس تسخیر پہ کمانڈ ہے یا تسخیر کا کام جانتا ہے یا اس کو پلٹانے کا کام جانتا ہے یا اس کو توڑنے کا کام جانتا ہے یا اس کے ہر پہلو سے واقف ہے، تو یہ کیا روحانیت کی شرط میں سمجھوں یا تسخیر نہ بھی ہو تو روحانیت چل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے علی حیدر صاحب، جو ہمارے علی حیدر صاحب خیرپور والے جو تھے، جو والد صاحب کے پیر و مرشد تھے، وہ ہمارے بھی پیر و مرشد، بچپن سے میں نے دیکھا ہے ان کو. چیز یہ کہ وہ کہتے تھے کہ تسخیر اور اکسیر یہ نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے. اکسیر بھی ایک اور چیز ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے اکسیر کیا چیز ہے. تسخیر جو ہے اس کو اگر ہماری جو لغت میں، یعنی کہ ہم تو کیا کہتے ہیں، کیونکہ نور والے سائٹ پر ہیں، ہم جو ہے روشنی والی سائٹ پہ ہیں، یہ اس کے اندر اگر یہ آ جائے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر وہ ودن ڈیز والی بات ہوتی ہے، یعنی کہ 7 دن 14 دن 25 دن 26 دن 28 دن 33 دن جو یہ باندھا جاتا ہے نا وظائف میں، یہ اذن جاری کرنا اس چیز کا، یہ جو ہے یہ تسخیر کے کام میں آتا ہے. یعنی کہ یہ ایک فارمیشن ہے اس کی. اور باقی یہ کہ اکسیر کا ذکر کیا تھا، اکسیر جو ہے یہ بعد میں کسی اور دن، ابھی یہ اسی ویک کے اندر ہم پروگرام کریں گے تو اس کو چلائیں گے. تو پھر یہ اتنی سی چیز ہے بس. تو یہ جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی دلیل یا اس کا ضروری ہے کہ تسخیر کا روحانی آدمی کے پاس ہونا مسٹ ہے؟ میں بات دیکھیں چیز یہ ہے کہ ورنہ حل کیسے کرے گا وہ. ٹھیک، دیکھیں حل تو وہ بیسیکلی قرآن پاک سے کرے گا، مگر تصرف بھی تو ہونا چاہیے اوپر سے نا. صحیح ہے. اگر تصرف نہیں ہوگا، تصرف سے مطلب اس کے اوپر کمانڈ نہیں ہوگی، تو آگے کیسے وہ کام چلائے گا اس کے اوپر نا. صحیح. ظاہر ہے میں جیسے سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک چیز کا دعوے دار ہوں، میں موبائل کا اگر دعوے دار ہوں یا کسی اور چیز کا دعوے دار ہوں، مجھے اس کے ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے. اس کو کون سی چیز افیکٹ کرتی ہے، اس کی سکرین ڈیمیج کس وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کو کون کون سا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، یا جس بھی فیلڈ کا میں اسپیشلسٹ ہوں، اس کو خطرے جو اس کے لیے ہیں ان کو سمجھنا بھی میرے لیے ضروری ہے. تبھی میں جا کے کچھ اس کا حل کر سکتا ہوں، یا کوئی میرے سے مشورہ پوچھے گا کہ کہے گا کہ فلاں میری چیز کو یہ پرابلم ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ اس کو کس کا افیکٹ ہو گیا یا کیسے. تو تسخیر یا جیسے روحانی بندہ ایک ہے، اس کے پاس تسخیر ہے، اکسیر ہے، تو اس کو جو تصویر سے تسخیر کے ہر پہلو کو جاننا ضروری ہے یا جاننا کوئی اس کا ضروری نہیں ہے، صرف اس کے سامنے آئے گا تو وہ ایک ہی منجن ایک ہی ٹوتھ پیسٹ بیچتا رہے دکان پہ، جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ جانے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. اب یا باسطو ہے فار ایگزامپل، یا باسطو کسی چیز کو کھولنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا خافضو جو ہے یہ کسی چیز کو کیا کہتے ہیں سپریس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا قابضو یہ جو ہے قبض و بوسط کے لیے دیا جاتا ہے، روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ سب اسماء اللہ ہیں اور ان کی تعریفات جو ہے، جیسے عامل کامل ایک بک ہے، اس کے اندر ساری چیزیں، میرے والد صاحب کی بکس کے اندر ساری چیزیں ہیں وظائف کے بارے میں. اسی طرح اب اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں کہ نقش کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے، یہی پیٹرن ہے، ساری چیزیں یہاں ہیں. یعنی کہ یہ سب چیزیں اگر وہ ایک ہی پیٹرن چلا رہا ہے سب کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کسی کا اذن چلا رہا ہے یا کسی کا حکم نامہ چلا رہا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ بات بیٹھے گی نہیں، یہ بات چلے گی نہیں زیادہ دن. کیوں؟ کیونکہ چیز یہ ہے کہ اذن ویک ہو جائے گا، کیونکہ چیز یہ ہے کہ اس کے پاس جو ڈائگنوسٹک پاور ہے، جس کو آپ پرواز بھی کہتے ہیں، پرواز اس کی ہے نہیں، وہ کسی کا اذن چلا رہا ہے، تو اذن جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ڈرین ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پرواز آتی ہے عبادت سے، عبادت سے آپ کی طاقت آتی ہے. اب ہمارے سے کوئی پوچھتا ہے، میرے والد صاحب کے پاس جو لوگ بیٹھتے اٹھتے تھے، وہ کوئی جاتا تھا، تعویذ تو بہت بعد میں دیتے تھے، پہلے کہتے تھے 1.25 لاکھ کرو، 3.25 لاکھ. آپ کو پتہ ہے والد صاحب کا اسٹائل تھا، ٹھیک ہے نا، ان کا ڈیفرنٹ سسٹم تھا. وہ پڑھنے کو وہ کہتے بھی تھے کہ قرآن کی نشر و اشاعت کا مجھے کام سونپا گیا ہے،
میرا کام ہے یہ پڑھوانا بس. اب آدمی کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی. دیکھیں جس کو پیاس لگی ہے وہ کنویں سے پانی خود نکالے گا, وہ یہ کہتے تھے, بس ان کا ایک طریقہ تھا یہ, اور یہی علی حیدر صاحب کا طریقہ تھا. ہاں پیر کمال جو تھے ہمارے فیملی میں وہ تصغیر کا کام تیر بہدف کرتے تھے اور بغیر پڑھوائے ہوئے کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اپنی روحانی پرواز کا استعمال کرتے تھے جس کو طاقت کہتے ہیں, یعنی کہ ان کا ایک طریقہ تھا. اگر فرض کرے یہ تصویر سے تصحیح تک کا سفر کسی کے ساتھ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, سامنے آتے ہی سمجھ, یہ سب ہمارے سے سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے تو میں اس کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا گیپ رکھ کے کروں. تو جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ میں اپنی بیٹی کے بارے میں. نام بتائیں گے بیٹی کا؟ ہاں جی نام بتائیں گے؟ ہاں جی, اس کا نام ہے بشرا روحی علی. بشرا روحی علی. ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں, ٹرائی کریں بات. جی السلام علیکم باجی. ہیلو, آپ ٹی وی سے تو نہیں سن رہے گی؟ نہیں. آپ تو پھر بات کریں, شاہ صاحب سن جی رہے ہیں. السلام علیکم باجی. اچھا جی, آپ جی ہلو باجی, آپ بہت ٹی وی سے تو نہیں سن رہے آپ؟ نہیں نہیں, ٹی وی تو بالکل بند ہے. جی بتائیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے آپ کی نہیں آ رہی, بہت دیر سے آ رہی ہے آپ کی آواز. ابھی آ رہی ہے, میری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہاں جی آپ کی تو ٹھیک آ رہی ہے. آپ مسئلہ بتا دیں تو شاہ صاحب پھر اس کو کرتے ہیں کوئی ٹرائی کے کسی طریقے سے. مسئلہ بتا دیں. اس کی ایج کافی ہو گئی ہے, اس کی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی نہ بندہ نہیں مل رہا. ٹھیک ٹھیک ہے, پڑھنے کو بتا دیتا ہوں باجی, آوازوں میں مسئلہ ہے, پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. پڑھنے کو نا مجھے بتائیں, کیونکہ وہ تو میرے کہنے سے نہیں اس طرح نہیں پڑھتی ہے. نہیں اس نے نہیں, آپ نے پڑھنا ہے. ہاں جی میں پڑھوں گی. ہاں آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. ہاں جی. اور سورہ ممتحنہ 3 دفعہ روزانہ پڑھیں. 33 ڈیز کرنا ہے یہ. جی سورہ ممتحنہ, سورہ نمبر 60. رائٹ. ٹھیک ہے نا, سورہ نمبر 60 3 times every day and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 786 times. Do this for like 33 days and then come back. اور ہلو 3 دفعہ ہر روز پڑھنا. جی 3 دفعہ ہر روز. کتنے دن کے لیے؟ 33 ڈیز, 33 دن. 33 دن. پروڈیوسر آپ کو سمجھاتے ہیں, آواز میں دقت ہو رہی ہے. میں سمجھاتا ہوں. 33 ڈیز 33 دن آپ نے پڑھنا ہے, تو 33 دن بعد پڑھ کے آپ رابطہ کر لیجئے گا, کیونکہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے, شاہ صاحب کی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آ رہی, تو آپ جو ہے کر لیجئے گا. 33 ڈیز تک آپ نے پڑھنا ہے, تو پھر رابطہ کر لیجئے گا, تو انشاءاللہ آپ کی شاہ صاحب سے بات ہو جائے گی. جب آپ کال کرتے ہیں تو میں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو پلیز ٹی وی کا والیوم بند رکھیں, تاکہ جب آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا میرے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں, تو پھر اگر ٹی وی سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو ادھر لیٹ پہنچے گی آواز. جب لیٹ پہنچے گی تو آپ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے ہمارے ساتھ, تو پھر کال کٹ بھی جاتی ہے اس صورت میں. تو مہربانی کر کے ڈائریکٹ آپ جب کال آپ کی تھرو ہو جائے تو آپ جو ہے فون پہ سنیں اور فون پہ جواب دیں, تاکہ آپ کی بات صحیح طریقے سے ہو جائے. اور کاپی اور پین اپنے پاس رکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے اس میں دنوں کے حساب سے بھی بتایا جاتا ہے اور پڑھائی کے حساب سے بھی فگر دیے جاتے ہیں, تو وہ آپ جب لکھ لیں گے کاپی پین کے ساتھ کاپی پہ, تو آپ کو بڑا آسانی رہے گی اس پہ عمل پیرا ہونے کی. تو نیکسٹ کالر کو ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہمارا نام رقیب احمد. رقیب احمد. جی ہمارا وہ شادی نہیں ہو رہا ہے, کوشش کر رہا ہے شادی کے لیے. ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی ایج کتنی ہو گئی ہے آپ کے جناب؟ ہمارا 27 ہو گیا. 27. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ can I have your mother's name please? مسز حوار النساء. Sorry, مہر النساء. حوار النساء. حوار النساء. Okay, one second. جی.
ہاں اچھا ٹیل می ون تھنگ از یور نیم سنس چائلڈہڈ یہی نام ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں میں آپ کو پڑھنے کو بتاتا ہوں ڈائریکٹ کیونکہ آپ کا نام جو ہے نا ویری لکلی از اے ڈائریکٹ اسم اعظم ٹھیک ہے نا یا رقیبو پڑھیں 1100 times every day 1100 times every yes day. you don't need to do anything else you don't need to ask anyone you don't need to do anything انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا کیونکہ یہ اللہ کا اسم ہے اور آپ کا نام ڈائریکٹ ہے تو یہ اسم اعظم بنتا ہے ٹھیک ہے نا اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا اسم تو this is a very powerful اسم آپ کے نام سے not that اسم اعظم ٹھیک ہے نا Alright. do this for 11 what do you call it do this 1100 times تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ پرابلم کہاں سے آئی ہے ٹیل می کہ والدہ کا نام مہر النساء ہمارا ماں کا نام سوری کس کا نام بول رہے ہیں آپ؟ والدہ your mother's name حوار النساء حوار النساء. حوار النساء اوکے سوری ٹھیک ہے and your father's name please کرامیا. sorry کرامیا. کرامیا کرامیا جی جی جی. are you the eldest son yes or no Yeah. yes ٹھیک ہے have you had educational problems as well My. yeah No. you've been okay Yeah, alhamdulillah. yeah have you dropped out of college university or something No. I'm just working. okay everything is okay and the other thing is ٹھیک ہے you're very strong but you're getting a bit paranoid now how's your career is it okay جی جی. career بھی okay ٹھیک ہے دیکھیں I can't see any other problem everything mashallah looks okay just do one thing is that read یا رقیبو 1100 times daily but on a janamaz on a tasbih ٹھیک ہے نا چلتے پھرتے نہیں ہے this is not a wird it's a wazifa Okay. do this every day and continue doing it every day inshallah you will start to see difference in everything it should do good for you Okay. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اوکے ٹیک کیئر اوکے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اوکے خدا حافظ اوکے تھینک یو ویری مچ پروردگار کے مسئلے حل کرے ویسے مسئلے اتنے ہیں بھی نہیں تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں ہوتی رہتی ہیں انسان کے ساتھ جیسا جی بات کر رہے تھے ہم جو ایک بات تبھی ذہن میں آئی کہ جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں پہلے مثال دے رہا تھا کہ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے تو ایک دم سے اس کا ادھر سے دھیان ہٹ جاتا ہے تو اس کے تفسیر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل ہو سکتا ہے اس میں پہلو نظر آتا ہے بٹ کچھ عادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایج کے ساتھ بھی چینج ہوتی ہیں تو ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے بندہ کرے ان کو کیسے سیپریٹ کرے ان چیزوں سے کہ کون سی عادت والی ہیں کہ کون سی تسخیر والی ہیں دیکھیں چیز یہ ہے مسئلہ چیز یہ ہے کہ جو عاملین جو ایک چیز بتاتے ہیں جو پرانے روحانی لوگ بتاتے ہیں دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو دل کے 3 خلو ہیں نا اسی طرح دن آپ کی زندگی کے 3 فیز ہیں یعنی کہ ایک پہلا فیز ہے پھر دوسرا پھر تیسرے فیز میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی گوز ٹورڈز عبادت ٹھیک ہے نا بالکل یعنی کہ وہ عبادت کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ دیکھا نہیں بزرگ بڈھے کیا کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں عبادات کی طرف ٹھیک ہے نا یہ فیزز ہیں لائف کے کچھ لوگوں کے فیزز پہلے آتے ہیں کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ اللہ سے اتنا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے یقین پیدا ہوتا ہے ان کے دل میں کہ وہ شروع سے اس طرف چلتے ہیں اور اینڈ تک چلے جاتے ہیں بھلے 10 سال کی عمر ہو یا یہ کہ یہی عمر 200 سال کی ہو بٹ وہ دے فالو اٹ ڈاؤن اچھا بیچ میں توڑ آ جائے ایک دم سے صحیح چلتا 21 سال کی عمر تک بندہ آیا ایک دم سے وہ بھٹک گیا he's lost it اچھا lost it یہ نہیں کہ اوور نائٹ وہ صبح اٹھا میں نہیں پڑھ رہا نماز یا میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا نا وہ تو ایک خطرناک سچویشن ہے وہ تو یعنی کہ ایکسٹریملی جو ہے وہ تو باقاعدہ سمجھ لیں کہ تسخیر کا کام بہت زبردست تسخیر کا کام ہو گیا ہے ایک ہوتا ہے سلو اینڈ اسٹڈی ہائی لیول کا کہہ لو کہ انصری چال کا اوپر کی چال کا یعنی کہ پاورفل یہ جو ہے جو لوور گریڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے سلولی اینڈ گریجولی کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ ہو رہا ہوتا ہے نا تسخیر کا کام ہوتا ہے یا دل پلٹنے کا کام ہوتا ہے یہ سلو اینڈ اسٹڈی ہوتا ہے کتنا بھی پاورفل عامل ہو کتنا ہی کامل ہو مگر اٹ ٹیکس اٹس ٹائم کیونکہ چیز یہ ہے کہ اس بندے کی اپنے ساتھ بھی جو ہے کچھ عبادات جو ہیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں
کچھ تبع تابعین اس کے ساتھ ہیں. اس کو میں سوری کلیئر کو کالر ہمارے ساتھ ہے بٹ ایک بات کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا ود ان 30 سیکنڈ جی کہ ٹھیک ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ آتے ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں ایک بندے کے ساتھ جو عمر کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتی ہیں اور اس میں اور تصویر کی جو آپ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی چینج ہوتا ہے. ان دونوں میں کوئی ایسا سمپٹم ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ غصے یا چڑچڑے پن کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے پروڈیوسر کے کال لے لیں تو اس کا ایک ہی چیز ہے, اچھا قرآن سننے سے بھاگتا ہے آدمی. ٹھیک بس دوسرے سمپٹم پہ جہاں تلاوت آتی ہے اذان آتا ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. ٹھیک بس اس کا مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک بس ابھی جو ہے جی نیکسٹ کالر کو ان کرتے ہیں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سوری کافی دیر سے ہولڈ پہ تھی تو کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رابطہ ہو پائے گا. اگر رابطہ نہ ہو پائے تو اسی وجہ سے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں کہ کچھ ایسا مسئلہ آپ کو درپیش نہ آئے کہ آپ کی کال نہیں ملی تو نیکسٹ پروگرام ہوگا تو میں کروں گا, یا سسٹر ہے ہماری تو کہیں گی میں کروں گی تو کل شاید میں بیزی ہوں یا پروگرام نہ ہو تو ایسا مسئلہ ہے. تو ان سب جو وجوہات جو ہیں ان سب وجوہات کو ہم نے ختم کر کے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر دیے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے, وہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ, اور کل 3 بجے کے بعد جو ہے ان نمبرز پہ آپ رابطہ کریں گے تو آپ کا قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ ہو جائے گا. پھر آپ تفصیل سے جو بھی بات کرنی چاہتے ہوں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں اولڈم سے. عائشہ میں نے شاہ صاحب سے اپنے بچوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے بولیں, شاہ صاحب سن رہے ہیں بولیں. جی السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. بھائی میرے نا بچے جو ہے نا وہ کہنا نہیں مانتے اور لیٹ آتے ہیں گھر پہ نا, اور پڑھائی پہ دل نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے آپ کے شوہر کا نام بتا دیں گے پلیز؟ میرے شوہر کا نام شاہد. پورا نام چاہیے پلیز. شاہد مختار. شاہد مختار. پہلے بیٹی ہے آپ کی یا بیٹا ہے؟ نہیں پہلے میرا بڑا بیٹا ہے 22 سال کا ماشاءاللہ. ٹھیک. شاید شوہر کی ایک ہی شادی ہوئی ہے؟ جی آپ کے ساتھ ایک ہی شادی ہے شوہر کی؟ ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. بچے کا نام بتائیں پہلے, بڑے لڑکے کا. ارتقا. سوری ارتقا. ارتقا. ماشاء اللہ. ہاں جی. ارتقا تو یہ ہمارا ورڈ ہے روحانیت کا. ارتقا اچھا بلندی. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے ماشاء اللہ سے اس کی؟ اس کی 22 سال. 22 سال. یہ تقریباً 3-4 سال سے بھٹکنے لگ گیا ہے. جی بالکل جی. اچھا اس کے بعد دوسرے کا نام وہاج ہے. وہاج. جی. یہ چڑچڑا بہت ہے یہ لڑکا. بالکل. ہاں. اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے 20 سال کا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ 17 سال کی عمر سے بھٹکنے لگا ہے تقریباً. بس کچھ ایسے ہی ہے. ہاں 3-1 سال سے. اچھا یہ اس کے بعد اور بھی بچے ہیں آپ کے؟ بیٹی ہے میری نا 14 سال کی. ہاں. نوال ہے اس کا نام. کیا نام ہے؟ نوال. نوال. جی. صحت ٹھیک ہے باجی اس کی؟ ہاں جی. کھانے پینے میں مسئلہ کیا کہتے ہیں کمزور سی ہے یہ؟ نہیں ماشاءاللہ صحت مند ہے. صحت مند ہے. ٹھیک ہے. پڑھتے نہیں ہے بچے نا, جس طرح نا اس نے GCS کا ایگزام دینا, ذرا پڑھائی کے لیے نا بتا دینا. ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہاں پہ بتانے کے لیے, کیونکہ چیز یہ ہے کہ لڑکے جو ہے نا یہ آف دا ٹریک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جی یعنی کہ پٹری سے اتر رہے ہیں. ابھی یہ 2-1 سال اور ہوں گے تو یہ بالکل پھر جو ہے نا آپ پریشان ہو جاؤ گے بالکل نا. لڑکی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے, لیکن ایک کام کریں, ایک تو یہ کہ صدقہ دے دیں تینوں کا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. کوئی بھی جاندار کا صدقہ ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں. ابھی آج کل سیلاب بھی آئے ہیں, کوئی پاکستان میں کوئی جیسے نہیں ہوتا امداد وغیرہ, جو بھی آپ بہتر سمجھیں, مگر جاندار کا صدقہ ہو, اسے مطلب مرغی بکرا یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. باقی یہ کہ لڑکی کو دوسری چیز ایک اور کام کریں کہ لڑکی کو کالے کپڑے پہننا منع کرائیں, کہ کالے کپڑے نہ پہنیں.
ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کے بھی آگے چل کے پھر مسئلہ بنے گا. اچھا جی. اور باقی بڑے اچھے تھے میرے بیٹے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں ان کو کیا ہوا. پڑھائی میں بھی بڑے اچھے تھے. اب یونیورسٹی میں بیٹے کا تیسرا سال ہے, لیکن صحیح جا نہیں رہا نا. ہاں, things are not working out. Can you give me your door number, just the door number? جی, ڈور نمبر 15. سوری 15. یہاں کتنے سال ہو گئے باجی آپ کو؟ مجھے ادھر ہو گئے ہیں تقریباً 4 سال کو ہی گئے ہیں, 4-5 سال. نہیں 5 تو نہیں, 4 سال تقریباً. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کمبائن رہتے تھے فیملی میں؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں کمبائن فیملی میں سچویشن اچھی تھی آپ کی. اچھا. ہاں, کیونکہ کمبائن فیملی ہمیشہ جو ہے, دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ اجتماعی مذہب ہے, یعنی کہ لے کے چلنے والا مذہب ہے. ایک دوسرے کو تیسرے کا سہارا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کا سسٹم, ہمارا جتنا سسٹم ہے, حج بھی جو ہے کروڑوں لاکھوں آدمی جاتے ہیں ایک ساتھ حج کرنے کو. جمعے کی بھی عبادت کا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ جمعے کی مسجد میں پڑھا کرو. اجتماعی مذہب ہے, اجتماعی میں ہمیشہ کامیابی ہے. اب یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک پرابلم عجیب سی ہے. ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ ذرا سا سچویشن چینج ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, نہیں کوئی پریشانی کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں پریشانی کی بات نہیں ہے باجی, اللہ نہ کرے کوئی پریشانی کی بات ہو, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, پڑھ لیں لیکن کچھ نا. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, میں نے اسی لیے فون کیا کہ بچوں کو کہ گھر میں رہیں, بھٹکنے سے بچائیں اور نہ پڑھائی پہ ذرا دل لگائیں. ٹھیک ہے, میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں باجی, لکھ لیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ. جی. چاروں کل 19 دفعہ. 19 دفعہ, ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ ایک اسم پڑھیں یہ آپ, یا اول ہو یا آخر ہو. ٹھیک ہے, یا اول ہو یا آخر ہو, یعنی کہ دا اسٹارٹ اینڈ دا اینڈ, یہ پڑھیں گے آپ. یا اول ہو یا آخر ہو 370 دفعہ. 370 دفعہ. یہ روزانہ پانی پہ دم کر کے جو ہے بچوں کو سب کو تینوں کو جو ہے نا ماشاءاللہ سے دیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, بہتری آ جائے گی. اور ایک اور کام اگر کر سکیں کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا سورہ مزمل بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں, وہ ویسے پڑھا کریں, یعنی کہ پڑھ کے جو ہے بس وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, ٹھیک ہے نا. دعا کے لیے بتا رہا ہوں وہ. تو یہ بچوں کا جو پڑھائی کا سسٹم ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ باجی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں کلام الہی پڑھیں گے تو ٹھیک کیوں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. جی نہیں, میں پڑھائی تو بہت کچھ کرتی ہوں, بچوں کو پڑھ کے بھی دیتی ہوں, پانی بھی دیتی ہوں, سارا کچھ کرتی ہوں, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں دیکھیں چیز یہ ہے کہ صحیح چیز صحیح وقت پہ بھی تو پڑھنا چاہیے نا. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں 4 کل جو ہے وہ تسخیر کا کام کریں گے کہ غصے میں اور جو بحث والی جو کیفیت ہے وہ کم کریں گے. پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہمارا مجرب ورد ہے, ہماری اپنی ریاضت ہے, سالہ سال کی, ایک نہیں 3 جنریشنز کی ریاضت ہے, ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ کہ جو آپ کا یا اول ہو یا آخر ہو, میرے والد صاحب کی کتاب پڑھی ہے, اس کے اندر میں پڑھ کے سنا دوں بولیں تو یہ اسی کام کے لیے دی جاتی ہے کہ بچوں کے ذہن جو ہیں وہ بھٹکنے سے بچیں اور صحیح راستے پہ آئیں, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور باقی سورہ مزمل اس لیے کہ دعا کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں کہ ہر چیز بہتر رہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ سسٹر. ظاہر ہے جی ہر بندے کو اپنے بچوں کے فیوچر کی سب سے بڑی فکر ہی یہی ہے کہ بچے ٹھیک رہیں, صحت مند رہیں, ان کو کوئی فکر فاقہ نہ ہو, تعلیم ترقی میں آگے جیسے آگے جائیں اور ہر کام اچھا کریں, ماں باپ کا نام روشن کریں. تو یہ مسئلے ظاہر ہے افیکٹ کرتے ہیں زندگی میں بہت حد تک. شاہ صاحب تسخیر کی بات جب کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کالر ہیں, کالر کے بعد میں یہ سوال کروں گا. یہ کالر کو ان کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں صدف وقاص بات کر رہی ہوں لندن سے. مجھے شاہ صاحب سے ذرا ایک مشورہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے صدف وقاص, شاہ صاحب سے بات کریں. ہاں جی, السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام باجی. باجی نام بتا دیں کہ سوری آئی کونٹ گیٹ ہولڈ آف دیٹ. صدف وقاص. صدف وقاص, ٹھیک ہے جی. صدف وقاص نام ہے. جی بولیں. مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ ایک تو میرا تھوڑا ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم چلتے رہتے ہیں, پرابلمس لائک جھگڑے وگڑے رہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ کسی نے ہماری ایک بیٹا ہے اور بچے بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اچھا ہسبینڈ کا نام بتائیں گے پلیز. جی وقاص افضل. محمد وقاص افضل. محمد وقاص. جی.
شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا باجی آپ کے؟ میری شادی کو جی آلموسٹ 7 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مس کیریج وغیرہ اللہ نہ کرے؟ نہیں جی ایک بیٹا ہے میرا ماشاء اللہ. اچھا بیٹا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا اولاد نہیں ہے, مطلب اور نہیں ہو رہی. اچھا اور نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, سوری آئی ڈڈنٹ کیچ دیٹ ون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بتائیں گے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب یہ تو اولاد کا جو ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں آن ایئر زیادہ بات نہیں کرتا کہ کچھ چیزیں ایسی پوچھنی ہوتی ہیں کہ وہ اچھی بھی نہیں لگتی پوچھنے میں, ٹھیک ہے نا. سو دا بیسٹ تھنگ از وی لیو دیٹ ون فار توصیف ٹو گائیڈ یو آن دیٹ ون. اور باقی یہ کہ آپ کے میاں بیوی کے بیچ میں یہ بتائیں کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ میں کچھ بول ہی نہیں رہا باجی, 2 منٹ دیں مجھے. یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا جو ہے آپ پاکستان سے آئے ہو, یو کم فرام ابراڈ؟ نہیں جی میں پاکستان سے آئی. آپ پاکستان سے آئے, ٹھیک ہے. شوہر کام کیا کرتے ہیں؟ جی شوہر میرے اس وقت تو سیلف امپلائڈ ہے, تھوڑا کمپیوٹرز کی شاپ میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لوہے لپڑ کا کام کرتے ہیں, کمپیوٹرز کا, ٹھیک ہے. میں سمجھا کہ برتن وغیرہ کا کام ہے کوئی, سوری. ٹھیک ہے. 2 years ago was he doing his own business? جی ہاں جی. پھر بند کیوں کر دیا, کیا ہوا, لاس ہو گیا؟ بس نہیں کر تو رہے ہیں لیکن تھوڑا بہت لائک کچھ جم نہیں رہا کام سے. ہاں بات بیٹھ نہیں رہی بات, ٹھیک ہے. گھر کا نمبر, دروازے کا نمبر بتا دیں گے پلیز؟ جی 5. Number 5. How long have you been living here? Almost 3 years. 3 years, ٹھیک ہے. بیسیکلی اگر آپ کے شوہر ٹھیک ہے, ایک کام کریں باجی, پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ, ٹھیک ہے نا. پڑھ لیں کہ رسک میں بھی وسعت ہو جائے اور ذرا سا ٹیمپریچر بھی جو ہے نا دونوں کے جو ہے ڈاؤن ہو جائے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, چیز یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو ایک بار جو ہے نا ایک بات کو بار بار سننا اچھا نہیں لگ رہا ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے نا. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن, کیونکہ آن ایئر ہیں, لیکن میں اتنا ایک آپ کو ہنٹ دے دوں کہ ایک ہی بات کو آپ ایک دفعہ کہہ کے اگر یو چینج دا ٹاپک اٹ وونٹ بی دیٹ بیڈ, بیکاز ایٹ دا مومنٹ ہی اسٹارٹیڈ ٹو گیٹ ایجیٹیٹڈ آن ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. جب آدمی فائنینشیل کرائسس میں ہوتا ہے نا, جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کا دماغ پھرنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ گھر میں بھی آ کے اگر آپ تنگ کریں گے زیادہ تو اللہ نہ کرے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اور زیادہ یہ لڑائی جھگڑے, دیکھیں کہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا, دس از اے سٹارٹ, ٹھیک ہے نا. جب گھر میں سکون نہیں ہے تو پھر آدمی کہاں جائے گا پھر, یہ چیز ہے. تو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, آپ ایک کام کریں کہ چاروں کل 40 دفعہ روزانہ پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور شوہر کو پلائیں, بس, ٹھیک ہے نا. اور باقی رزق کے لیے آپ جو ہے نا ایک کام کریں, یا وسیع پڑھیں 1100 دفعہ روزانہ, 1100 دفعہ یا وسیع کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے, بڑھ جائے, ٹھیک ہے نا. 1100 دفعہ آپ نے بولے. اور چاروں کل 40 دفعہ پڑھیں, مشکل سے 15-20 منٹ لگیں گے. تو چاروں کل 40 دفعہ پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کر لیں بڑی بوتل پہ, تو پورا دن آپ بھی پانی پئیں اور شوہر کو بھی پلائیں کہ غصوں میں کمی آ جائے, اینڈ بی مور انڈرسٹینڈنگ ود ہم. اور اس کا کتنا عرصہ یہ پڑھنے چاروں کو؟ یہ آپ پڑھیں کم سے کم بھی چلہ کشی کر لیں 40 ڈیز کا, مگر جن دنوں آپ کے ناغے کے دن ہو تو پڑھائی بند کر کے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ سٹارٹ کر لیں, ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اولاد کے لیے مزید, اولاد کے لیے وہ توصیف آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح بات ہوگی. وہ جو ہے کیونکہ اولاد کا جو ایسا ایشو ہے کچھ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی اس پہ, تو اس لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر دیے گئے ہیں شاہ صاحب کے نمبر ہیں وہ نوٹ پری بکنگ کے جو نمبر ہیں مڈل میں آ رہے ہیں گرین پٹی میں, جو پری بکنگ کے نام سے, بالکل, تو نوٹ کر لیں. کل 2 بجے کے بعد نمبر سے رابطہ کریں گے تو آپ کو مزید تفصیل سے آپ کی بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ سسٹر. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آباد رکھے اور اولاد نرینہ مزید عطا فرمائے. جیسا کالر کو بھی 2 منٹ کے لیے ہولڈ کیا جائے گا کہ جو جیسے تصہیر کا کام ہے, تصہیر کا کام ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا ختم کرنے یا ختم ہونے میں؟ دیکھیں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عاملین یا کامل جو بھی ہے اس کے اوپر, بٹ جو ہے پاور پہ, اس کی اپنی طاقت پہ, اس کی پرواز پہ, روحانی بصیرت کہہ لو یا جو بھی ہے وہ جس طرح چلاتا ہے. بٹ لیکن جو چیز یہ ہے کہ کرنا زیادہ آسان ہے,
روکنا کاٹنا جو ہے نا، جو ضرب مارنا وہ زیادہ مشکل ہے. اس کا کاٹ جو ہے نا لمبا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز یہ کہ ایک اب اس کی ایک مثال دوں بالکل عام آدمی کے لیے. ایک دانہ ہوا، ایک زخم بن گیا، چھوٹا سا زخم پھیلا پھیلا پورا چھید بن گیا، پورا ایریا انفیکٹڈ ہو گیا. زخم کو بھرا یعنی کہ علاج کیا، زخم خشک ہوا، پھر کیا ٹائم لگتا ہے اس کو ریپیئر کرنے کا. یا تو سرجری کرائی جائے یا یہ کہ زخم بھرا جائے، اسکن آ جائے، اسکن گرافٹنگ کرائی جائے اور سم تھنگ اور دی ادر، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے عزت جو ہے گمانے میں شاہ صاحب ایک جملہ لگتا ہے بس، بنانے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. ہاں وہ یہ چیز ہے کہ ساتھ ساتھ نسلوں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کام کو کر رہے ہیں، وہ اولاد نے آ کے ایک جھٹکے میں سب خراب کر دی. بس وہ ایسی چیز ہوتی ہے، اس کو پلٹنے میں ٹائم لگتا ہے. کیونکہ کرنے والے کے لیے تو ایک ہی چیز کرنی ہے، اس نے قلم اٹھا کے لکھنا ہے. اس کے اندر جو ہے تسخیر کے کام میں تو صرف قلم یا جو بھی لکھ رہا ہے جس چیز سے، زعفران و مشک سے نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ یہ غلط کام ہے. ٹھیک ہے نا، میں بات کر رہا ہوں غلط تسخیر کی، صحیح تسخیر کی بات نہیں کر رہا. غلط تسخیر میں جو ہے وہ چیز یہ کہ قلم اٹھانے والا اس نے قلم اٹھانا ہے، اس نے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ تو کر کے 10 دن 15 دن 11 دن جو بھی اس کا ٹائم ہے وہ کر کے چھوڑ دے گا. اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک با اثر ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ عمل کس حد تک پختہ کیا ہوا ہے. پھر جو ہے جب جہاں پہ وہ جب اثر کرے گا، نہیں ہوگا کام یا پریشانی ہوگی، وہ جب جائے گا عامل کے پاس، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی حد تک وہ دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. دیکھیں چیز یہ کہ دیکھنا سمجھنا تو اس کو خود پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ ہے میرے ساتھ، کوئی مسئلہ ہے جو کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا، جو جس کے پاس گیا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ میرے پاس آیا تو کوئی پرابلم ضرور ہے، لیکن ٹو گیٹ اٹ رائٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، اینڈ ٹو ریکٹیفائی اٹ دیٹ از another entirely another different story. وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے ٹو گیٹ اٹ رائٹ. لیکن یہ بھی پتہ کرنا ٹو گیٹ اٹ رائٹ دیٹ از another problem. اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اس کے سامنے پروف کرنا، اس کو سمجھانا that is more difficult. وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو چیز غیب سے آئی ہے اس کا غیب ہی سے حل ہوگا. جب تک انٹیوٹیو پاور نہیں ہوگی وہ کیسے پتہ کرے گا؟ انٹیوٹیو پاور کا مطلب پرواز کہہ لو یا دیکھنے دکھانے والا سسٹم. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چلو آپ کا یہ کام ہے، آپ غیب کے کوئی طور طریقے کو سمجھتے ہو، ہاں، بٹ وہ جو ظاہر کے سمجھنے والا ہے اس کو غیب کی بات ظاہر میں لا کے سمجھانا دیٹ از مور، وہ ڈیفیکلٹ ہے. اور وہ کرتے کیا ہے پھر وہ پڑھنے کو کوئی چیز دے دیتے ہیں بغیر کسی یعنی کہ سوچے سمجھے ہوئے نا. ٹھیک، کیا صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں؟ کالر کو ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ میرا نام میں اجاز حسین بول رہا ہوں جی اٹلی سے. اجاز حسین فرام اٹلی. جی میرے 2 سوال ہیں، میں شاہ جی سے پوچھنا ہے. پہلے میں چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. شاہ صاحب میرا بھائی آیا تھا اسٹوڈنٹ اس ملک میں، تو وہ پکڑ گیا تو میں نے اس کے یورپی یونین کا کیس ڈالا ہے. ایک میں بات اس میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اپنے سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہی گا اس معاملے میں. جی 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 آگے بات کنٹینیو کریں. جی وہ روانیت کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو ابھی وہ اس سے 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں اندر ہے، تو اس کا میں 2 دفعہ کیس ریفیوز ہوا، اپیل رائٹ آف اپیل آ گیا، تو اپیل میں نے کر دیا. تو اس کے بارے میں پلیز کچھ مہربانی کریں گے، بتائیں گے. اچھا بھائی کا نام بتا دیں گے پلیز؟ عمران یاسین. عمران یاسین، ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ چاہیے؟ نہیں ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے. والدہ کا نام چاہیے. رقیہ بی. سوری؟ رقیہ بی. رقیہ بی. اور جو بلاتے ہیں گھر میں خالدہ بلاتے ہیں. خالدہ؟ جی نک نیم ہے جو. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آنے کا مسئلہ بن رہا تھا تو یہ آنے منگتا تھا یا نہیں منگتا تھا؟ جی یعنی کہ پاکستان سے یہ آنے منگتا تھا یا منع کر رہا تھا آنے کو؟ خود آنا چاہتا تھا. خود آنا چاہتا تھا. اپنی ضد پہ آیا ہے یعنی؟ جی یہ اسٹوڈنٹ میں بلایا تھا. ہاں اسٹوڈنٹ بلایا تھا. ٹھیک ہے. اس کا کیڈر چینج ہوا ہے اسٹوڈنٹ سے ابھی؟ نہیں ابھی وہ شاہ صاحب وہ اندر ہے، وہ گھر سے پکڑا گیا تھا، تو میں نے اس کا یورپی یونین کا کیڈر چینج ہو گیا نا. میں وہی تو بتا رہا ہوں، یہ اگر گھر سے پکڑا گیا تو انلیگل تھا نا یہ. پھر وہ پاسپورٹ ہوم آفس میں تھا نا، تو وہ کچھ لینگویج ٹیسٹ جو دیا تھا وہ جعلی تھا، اس وجہ سے انہوں نے گھر پکڑا تھا. ہاں تو وہ اس کے بعد میں نے کیا. ہاں ٹھیک ہے. کیڈر چینج ہو گیا. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، کیڈر چینج ہوا ہے اس کا، کہ اگر اسٹوڈنٹ ہوتا بھلے پاسپورٹ ہوتا یا نہ ہوتا، اگر ایوری تھنگ واز گڈ، سو پکڑتے کیوں؟ ٹھیک ہے. جی
ٹھیک ہے جناب. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اسکرین کے اوپر آپ کے نمبر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. جی ہیلو, دیکھیں اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے, میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں اور پھر میں ایک پن سورہ بھیجوں گا آپ کو, مگر آپ کو ایڈریس چھوڑنا پڑے گا اس موبائل نمبر پہ, ٹھیک ہے نا. جی جی پورا ایڈریس پلس نام لڑکے کا, ٹھیک ہے نا, پورا ایڈریس پلس نام لڑکے کا, وہ ایک ٹیکسٹ میسج بنا کے بھیج دیں انکلوڈنگ دا کنٹری, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے بھیج دیتے ہیں کنٹری نہیں بھیجتے, تو میرے کو پھر انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. شاہی میں ادھر بیڈ فورڈ. اچھا بیڈ فورڈ میں ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر آپ ایک کام کریں, توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, پھر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کال کر لیں, جو نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہے نا, اگر آپ چاہیں تو, اگر آپ کی مرضی ہے پھر کال کرنا چاہیں ورنہ کر لیں, تاکہ مزید تفصیل سے آپ کو ورنہ یہ کہ کال نہ بھی کریں تو اس کا ایزی طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں, چیز یہ ہے کہ ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں آپ, جی ٹھیک ہے نا. اور وہ جو موبائل نمبر ہے اس کے اوپر آپ ایک ٹیکسٹ میسج چھوڑ کہہ رہے ہیں بھائی پڑھے یا میں پڑھوں؟ وہ خود پڑھیں تو بہتر ہے, اور یہ بھی پڑھیں تو بہتر ہے, کیونکہ ذمہ دار یہ ہیں اس کے, یعنی کہ اس کے تقدیر کے ضامن آپ ہو اس وقت, کیونکہ آپ ہی سب کچھ کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. جی ہاں جو تو اور بھی چیزیں ہیں, مگر وہ آپ ایک کام کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں, اور وہ جو اس ایڈریس, اس ٹیلی فون کے اوپر ایک ایڈریس ڈال دیں اپنا نام لکھ کے, تو I'll post whatever I need to post, ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے جی. میں اپنے بارے میں کچھ ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھیں. آپ کا نام اعجاز صاحب؟ میرا نام اعجاز حسین ہے. جی بولو. تو میری 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے, تو میں تیسری دفعہ شادی کے لیے یہ نومبر میں جا رہا ہوں پاکستان, نومبر کے آخر میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو, یعنی کہ آپ کی ہمت ہے, تیسری شادی کرنے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ تھوڑی وہ خاندانی مسئلے تھے خانہ. ہاں وہ جیسے ہوتا ہے. آپ کے والد حیات ہیں, والدہ والد؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. جو جہاں شادی ہو رہی ہے لڑکی کا نام بتا دیں گے؟ زینب. ماشاءاللہ. آپ کے پہلے سے پہلے بیٹی ہے؟ نہیں, میری پہلے اولاد نہیں ہے. اولاد ہے ہی نہیں سرے سے؟ نہیں ہے. پہلی شادی جو ہے یہ وہ 11 سال چلی ہے, تو وہ فیملی کی وجہ سے وہ تعداد تھی. دوسری جو ہے وہ کی ہے تو تقریباً وہ بیمار تھی, اسے تقریباً 6 کے 7 8 مہینے نام چلی ہے. وہ نام کیا تھا؟ وہ میں تو واپس آ اس کا, کس کا, پہلی کا دوسری کا؟ پہلی کا فوزیہ شاہین, دوسری کا نام تھا عبدہ. جو ابھی کرنے جا رہا ہوں یہ زینب ہے. چلو ٹھیک ہے. اور اپنے فیوچر کے بارے میں بھی تھوڑا سا مہربانی کیجیے پلیز. فیوچر از برائٹ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ آپ کے ساتھ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہے. اچھا. پیسے وائز فائنینشلی تو یو بین اوکے, بٹ آن دی ادر سائڈ نا, یعنی کہ جو یہ فیملی وائز جو ہے نا آپ کے ساتھ مسئلے رہے, آپ یعنی کہ فرام اے ویری ینگ ایج یو بین اسٹرگلنگ. جی. یعنی کہ گھر بار آپ نے ہی اٹھا رکھا ہے سارا. آپ کے والد کا نام بتا دیں. محمد یاسین. پہلے بڑے بیٹے آپ ہی ہو, بڑا بیٹا ہے کوئی اور؟ مجھ سے ایک بڑے بھی ہیں. ہاں بڑے بھی ہیں, ان کا نام بھی بتا دیں. جی ان کا نام بھی بتا دیں. ممتاز حسین. ممتاز حسین. جی. غصے کے بہت تیز ہیں یہ. جی اس میں کوئی شک نہیں, ریٹائر فوجی ہیں نا. غصے بھی تیز ہیں, اور لائف ان کی بھی بھاگا بھاگی میں ہی پوری لائف گزر رہی ہے. اچھا یہ والدہ کا نام دوبارہ بتا دیں گے پلیز؟ رقیہ بھی, اور نکنے میں خالدہ, جو گھر بلاتے ہیں خالدہ بلاتے ہیں. ممتاز حسین کی بڑی بیٹی ہے؟ جی بڑی بیٹی, دونوں بڑی بیٹی ہے. ہاں بڑی بیٹی, ان کا بھی نام بتا دیں گے؟ اس کا نام ہے, دیکھیں جی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آپ والدہ کو بولیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھیں. یا حیو یا قیوم. ہاں وہ پہلے بھی پڑھتی ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, یہ اجازت دے رہا ہوں اس کی پڑھیں, یہ 1100 دفعہ پڑھیں روزانہ, تو یہ با اثر ہو جائے گی. اچھا یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم, افضل اونچی شان والا نا. تو بتانے کو تو دوسرے بھی بتا دوں, بحق کے لا الہ, لیکن نہیں, یہ یا حیو یا قیوم پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا. اور آپ جو ہے نا ایک کام کریں کہ تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے نا پیچھے رکھ دیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, ورنہ یو گن اینڈ اپ, یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا بالکل آپ, کیونکہ آپ کا جسم جواب دے رہا ہے اب. اچھا. ہاں تو چیزیں پیچھے کیسے, مطلب چیزیں پیچھے سے مطلب یہ پریشانیاں وغیرہ جو ہے نا تھوڑے سے پیچھے رکھ کے لک فارورڈ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا.
ڈونٹ تھنک اباؤٹ تھنگز, میک شیور یو گیٹ اٹ ڈن. جی کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ کیا تھیسس, وہ سوچ میں زیادہ چیزیں چل رہی ہیں بنسبت پریکٹیکلی کرنے کے, ٹھیک ہے نا. جی جبکہ لائف میں پہلے آپ نے اچھا خاصا سب چیزیں سنبھال رکھی تھی, پھر اب آ کے جو ہے آپ نے تھوڑا سا یو لیفٹ تھنگز ابینڈنٹ. وہ جو ابینڈنٹ چیزیں ہیں ان کو دوبارہ پکڑیں اور سوچ میں پختگی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا کریں. اور آپ بھی جو ہے یا حیو یا قیوم پڑھا کریں 1100 دفعہ 11 روز. جی. آپ کی والدہ کسی سے بیعت, آپ کی سوری ہاں والدہ کسی سے بیعت تو نہیں ہے؟ والدہ میری ہمارے جو پیر ہے وہ علی پور سعید ناروال. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ایک کام کریں کہ کیا کہتے ہیں والدہ کو بولیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں, اور کیا کہتے ہیں اس کو اپنے پیر صاحب کو میرا سلام کہہ دیے گا بس, ٹھیک ہے نا. والدہ کو پیغام, وہ ادھر ہی ہوتے ہیں, برمنگھم میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو بتا دیے گا سلام دے دیں بس. بسم اللہ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے روحانیت میں نا, یہ ایک طریقہ ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ کریں یا ایو یا قیوم پڑھیں. اور یہ ٹھیک رہے گی شادی میرے لیے؟ جی بالکل انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کرے گا. یہ انشاءاللہ آپ کی آخری شادی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مطلب کوئی چانس نہیں؟ اس کے بعد نہیں, 4 تو ہیں, وہ کوئی نہیں ہے, وہ کر لیں گے. نہیں وہ 4 نہیں شاہی, وہ تو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. میں نے کہا 4 تو جائز ہے, ابھی تو تیسری ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, ٹھیک ہے نا. جی شاہی. تو آگے فائننس یہ شادی کے بعد سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں سارے حالات کی تو میں گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میں خود بھی دعا کروں گا, اور یہ پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو بہتری آ رہی ہے سلو اینڈ اسٹڈی فیس پہ, ٹھیک ہے نا. پہلے شادی کریں, رزق کا ضامن پکڑیں پہلے, کیونکہ رزق عورت کا پیر کا آتا ہے. تو پہلے ضامن پکڑ لیں رزق کا, اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بس, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے شاہی. اوکے جناب, اوکے. پنجتن پاک مشکل کشا آپ کو اپنے صحت. اوکے, تھینک یو ویری مچ جی. سب پتہ کریں. جیسا جو ہے یہ تصغیر جو ہے, جیسے آپ نے بہت ساری باتیں بتائی, اس کو تصغیر کا چلو پلٹنے کا کام ہوتا ہے. یہ بہاؤ کا استعمال کر لیں, روحانیت کا استعمال کر لیں اس کو, یا کہ وجدان کی کیفیت کہہ لیں جیسے. پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تصغیر کا جو آپ کے پاس پاور ہے اس کو ختم کرنے کی یا کرنے کی, یا جو روحانیت میں آتی ہے, یہ کس سٹیج پہ جا کے آتی ہے؟ یہ شروع میں آتی ہے, یا کچھ چیزیں جیسے ہوتی ہیں شروع میں آتی ہیں, یا مڈل میں آتی ہیں, یا آگے جا کے آتی ہے, یہ کہاں جا کے آتی ہے؟ یہ دیکھیں, اگر آپ میرے ساتھ جو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کئی اسکول آف تھاٹس ہیں, یعنی کہ میرے اپنے ایک اسکول آف تھاٹ ہے, پھر یہ کہ میرے براٹ اپ کی اسکول آف تھاٹ ہے, پھر میرے والد صاحب سے ایک اسکول آف تھاٹ آئی ہے, پھر میرے دادا کی, میرے تایا سے سنی ہوئی اسکول آف تھاٹ ہے. تو کئی اسکول آف تھاٹس ہیں. اگر آپ صوفی اسکول آف تھاٹ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی, اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ حل کرے, دعا کرتے ہیں, اور پھر اس پاک پروردگار کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. یہ صوفی اسکول آف تھاٹ ہے. دس از دا فارمولا آئی فالو, ٹھیک ہے نا. تو ان ریالٹی دس از واٹ آئی ڈو, ٹھیک ہے نا, کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ, جب بھی میں ریڈنگز اوائڈ کرتا ہوں, جیسے وہ کہہ رہے تھے بہتر ہو جائے, میں کہا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. دیکھیں میرے منہ سے زبان سے نکلی ہوئی بات کوئی نہ کوئی بہتری لائے, میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ میں قرآن بھی رکھ کے بیٹھا ہوں, میرے پاس ریاضت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اور ریاضت یہ نہیں کہ تقریباً 7-8 گھنٹے کی ریاضت ہے. آج میری علم کی 1000 کی پڑھائی تھی, یعنی کہ 1000 دفعہ علم پڑھ کے بیٹھا ہوں یا دن میں. یہ چیزیں جو ہے یہ صوفی اسکول آف تھاٹ میں آتی ہیں. باقی اگر عامل والی سچویشن میں دیکھا جائے تو تسخیر کاٹنے کے لیے وہ عملیات چلائے گا. صحیح, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہو گئی ہے. میرے والد صاحب کی اسکول آف تھاٹ وہ یہ اسکول آف تھاٹ تھی. میرے دادا کی اسکول آف تھاٹ وہ عامل پلس وہ والی اسکول آف تھاٹ, وہ دونوں کو ملا کے چلاتے تھے, کیونکہ ان کی پرواز بہت ڈفرینٹ تھی, بہت ہی پاورفل پرواز. ٹھیک ہے, اس کو میں مزید کلیئر کروں گا, سوال کو بھی جیسے میں چاہ رہا تھا اس کلیئر نہیں, میں کروں گا اس کو مزید آگے. اور کالر ہے ہمارے ساتھ, جی کالر کو ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بیٹا. جی السلام علیکم. نوید کوثر. نوید کوثر. میں بیمار رہتی ہوں 70 سال سے. بیمار, ہاں بالکل, آپ ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے. شاہ صاحب روحانیت اور تصوف کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. جی السلام علیکم باجی. جی بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بات سنیں, میں دمے میں دمہ ہے مجھے, اور بڑے عرصے سے ہے, میں چل نہیں سکتی زیادہ, تو آپ مجھے ذرا کچھ بتا دیجیے. میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں آپ کو ڈائریکٹ, کیونکہ لمبی بات آپ سے ہو نہیں پاتی. جی میں آپ کو پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا,
یہ 1100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم. اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. 1100 دفعہ پڑھ لیں، بھلے بیڈ پہ لیٹے لیٹے پڑھیں کیونکہ بیمار ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. 11 دفعہ بیٹا؟ 1100 دفعہ. 1100 دفعہ یعنی 11 تسبیح. جی. اور باقی یہ کہ یاسین شریف روزانہ ایک دفعہ پڑھتی ہوں. جی یاسین شریف کریں. یاسین پڑھ رہے ہیں، یاسین ہی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پانی پہ دم کر کے روزانہ پینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے باجی؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اوکے باجی، اوکے. اللہ تعالیٰ سلامت. جی یہ پڑھتے رہیں باجی. یہ آپ کو دیکھیں یہ بیماری آپ کی کافی پرانی ہے تو پڑھتے رہیں. یہ آپ عبادت تو ویسے ہی کرتے ہیں تو یہ پانی پہ دم کرتے ہیں. سانس وغیرہ جو میرا پھولتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، بہتری آنے لگے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ڈاکٹر جی بھی سے ضرور رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کیا، کافی ایج بھی ہو گئی تھی شاید، اس ایج میں کافی مسئلے آ جاتے ہیں. تو میں سوال کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے میں ابھی مزید جو ہے پھر اسی سوال کو تھوڑی دیر مزید جو ہے ڈیپلی لے کر جاؤں گا کہ روحانیت میں جیسے آپ نے کہا کہ جو کشف القبور ہے یہ شروعاتی چیزیں ہیں، یا نظر آنا ان چیزوں کا، یہ جو اپنی طرف مائل کرنے والی چیزیں، یہ شروعاتی چیزیں ہیں. شروع جو ہے وہ سب سے بیسک جو ہے اس کا وہ خواب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تسخیر کے عمل پہ آپ کو کمانڈ جو آتی ہے اس کا کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں 1 منٹ میں جواب چاہوں گا اس کا. یہ وہ کہاں جا کے آتی ہے؟ تھوڑا سا آگے چل کے آتی ہے یا بہت آگے چل کے آتی ہے؟ تھوڑا سا تو نہیں، کافی آگے چل کے آتی ہے. تسخیر کا دیکھیں، علی حیدر صاحب کی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اکسیر اور تسخیر یہ نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے. عطا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ میرے بس میں نہیں ہے، نہ کسی اور کے بس میں. جو بولتا ہے میں تسخیر کرتا ہوں یہ عطا ہے اس کو، اور نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مزید بہت کلیئر ہو گیا. یہ بالکل کلیئر ہو گیا، اس سے زیادہ کلیئر کر نہیں سکتے اس کو. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی، ابھی کالر کو ان کر دیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سسٹر کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ جی مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنا ہے. نام بتائیں گے ہسبینڈ کا؟ امان اللہ خان. امان اللہ خان. امان اللہ. ٹھیک، شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ کام وام نہیں کرتا ہے نا، تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اگر اس کے بعد وہ ٹھیک ہوگا تو یا نہیں. ٹھیک ہے. اب یو گٹ آپ کا اپنا نام بتا دیں گے باجی پلیز؟ صفیہ خاتون. صفیہ. جی ٹھیک ہے جی. 1 منٹ 2 منٹ دیں. ٹھیک ہے. آپ کی بڑی بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ بیٹا ہے. بیٹا ہے. نام بتا دیں گے؟ حبیب اللہ خان. حبیب اللہ خان. چھوٹا ہے ابھی 15 سال کا ہونے والا ہے. چھوٹا ہی ہے. باجی ریلیشن شپ ٹھیک ہے آپ دونوں کا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ریلیشن شپ ٹھیک ہے. تو اونلی پرابلم ہے کہ رسک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ کام وام نہیں کرتا ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ گھوما رہتا ہے اور نشہ وغیرہ کرتا ہے. تو میں صرف کام وام اس کے لیے دیکھیں آپ کو جو ہے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں یا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. نہیں وہ تو کرتے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن وظیفے وغیرہ کے بارے میں دیکھیں میں اس کے لیے میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ. یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ریپیٹ کی تھی. سورہ یاسین جو نہیں ہے جی، یہ 7 دفعہ جو ہے پڑھنی ہے اور 7 آٹے کی گٹیاں رکھ لیں جی. ایک دفعہ پڑھتے رہیں، وہ پھونک مارتے رہیں، وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے رہیں. 7 دفعہ پڑھ لیں. پھر وہ جو ہے جو آٹے کی گٹی ہیں وہ پرندوں میں ڈال دیں، جیسے کبوتر ہو گئے یا کوے جو بھی ہے جہاں پہ بھی نا، ٹھیک ہے نا. اچھا. یہ 49 ڈیز کرنا ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ کو کافی ٹائم کرنا پڑے گا. 3 دفعہ یہ عمل، یہ اس کو عمل کہتے ہیں کیونکہ یہ عاملین کا کام ہے، یہ آٹے اوٹے کا یہ جو ہے یہ 49 ڈیز تک 3 ٹائمز کرنا پڑے گا. یعنی 49 ڈیز ونس، 49 ڈیز ٹوائس، 49 ڈیز تھرائس، یعنی کہ 3 ٹائمز یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ کافی پرانا ان کا چکر لگا ہوا ہے. یہ تو شادی سے پہلے سے لگے ہوئے ہیں. یہ جی ہے شادی سے پہلے. ہاں شادی سے پہلے سے لگے ہوئے ہیں. وہی تو
हाँ, और शाह साहब मुझे पूछना था कि अगर उसमें छुट्टी वगैरह आ जाए तो फिर मैं बच्चों के ऊपर मैं समझा देता हूँ, वैसे भी सब व्यूवर्स के लिए समझा देता हूँ। छुट्टी के लिए ये होता है कि अगर आपने 10 दिन पढ़ा है, छुट्टी आ गई है, तो जब 12 पाक हो गए तो wherever you left it from, you take it on from there, यानी you started from the 11th day then, okay? ठीक है, ओके सिस्टर, ओके, अल्लाह ताला सलामत रखे और ये मुश्किल आपकी हल करे। ओके, शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। परवरदिगार सब के मसले हल करे, तकलीफ़ें सब की दूर करे, सब के मसलों में आसानियाँ पैदा फरमाए, हालांकि हर चीज़ का हल जो है बड़ी आसानी से निकाले। और जो हमारे टॉपिक हैं, जो मौजू हैं, बड़े ही डिफरेंट किस्म के हैं, ये ना कभी सुने ना कभी समझे। ज़ाहिर है समझने में मसला आपको पैदा ज़रूर होता है, इसीलिए मैं डीपली जाता हूँ, सवालों के जवाब शाह साहब से निकालता हूँ ताकि आम फहम बंदा भी समझ सके। तो अभी प्रोग्राम का वाइंड अप करने का टाइम है। किबला शाह साहब एक बात मैं कर दूं, प्रोग्राम खत्म होने से पहले, जो आखिरी आपका सवाल था ना, आलम अरवा वाली चीज़ जैसे कह रहे थे, ये नशा छुड़ाने वाला काम जो है ना, ये आलम अरवा से कराया जाता है। आलम अरवा से, हाँ, यानी कि वो वाला आलम जो है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ आखिरी बात भी कर दें बस ये कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जिन जिन ने कॉल किया, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें और हाजात भर लाए, कबूल फरमाए, और जिन्होंने कॉल नहीं की उनकी भी मुसीबतें तकलीफ दूर फरमाए। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ करें। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। दी नाज़रीन, इंशाल्लाह कल 12:30 फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम हमारा 12:30 है। तो इसके साथ आखिरी बात करता चलूँ कि इंसान बहुत अजीब है। दौलत कमाने के लिए सेहत खोता है, फिर उसी सेहत को पाने के लिए दौलत, और फिर इंसान मुस्तकबिल का सोच सोच के अपने हाल को ज़ाया कर देता है, और फिर मुस्तकबिल में अपने माजी को सोच सोच के रोता है, और जीता ऐसे है जैसे कभी मरता नहीं, मरेगा नहीं, पर मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ को और किबला शाह साहब को इजाज़त दीजिएगा। आज कल 12:30 आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।